بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب امام موسیٰ صدر مثالی لوگ۔ امام اکبر۔ جولائی 1963 کی بات ہے۔ 5 جون کے خونی انقلاب اور امام خمینی کی شاہ کے ایجنٹوں کے ہاتھوں گرفتاری کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا۔ انہی دنوں سید موسیٰ نے پہلی دفعہ واٹیکن اور کچھ یورپی اور شمالی افریقہ کے ممالک کا دورہ کیا تاکہ پوپ اور دوسری ممتاز سیاسی شخصیتوں کے ساتھ ملاقات کر کے ایرانی عوام اور امام خمینی کے حق میں حمایت حاصل کر سکیں۔ یہ دورہ 2 مہینے تک جاری رہا اور حوزہ علمیہ کے بہت سارے بزرگان کی نظر میں اس دورے کا امام خمینی کی زندگی سے رہائی میں کلیدی رول رہا ہے۔ سید ہمیشہ امام کو الامام الاکبر کے نام سے یاد کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، امام خمینی میرے اور ایران کے تمام مجاہد علماء کے استاد ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران کی رہبری ان کے ہاتھ میں ہے اور صرف وہی حکومت شاہ کو سرنگوں کر سکتے ہیں۔ اس ادائے احترام کا اظہار اس وقت اور زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آیا جب سید موسیٰ کی طرف سے ڈاکٹر شریعتی کے لیے چہلم اور پھر شہید مصطفیٰ کی یاد میں تعزیتی مراسم کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں امام خمینی کی تصویریں لوگوں میں تقسیم کی گئیں جن کے نیچے عربی اور انگریزی زبان میں یہ تحریر موجود تھی: سید روح اللہ الموسوی الخمینی المرجع شیعہ فی العالم۔ انقلاب اور امام کے حق میں سید موسیٰ کی حمایت یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ امام کے نمائندوں کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے اور مالی حمایت کے ساتھ ساتھ اپنے خاص افراد کو یہ ذمہ داری بھی سونپتے تھے کہ امام خمینی کے پیغامات، پوسٹر اور کیسٹیں دنیا کے مختلف علاقوں تک پہنچا دیں۔ یہاں پر جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام کے لیے سید موسیٰ کی بے انتہا چاہت یک طرفہ نہیں تھی بلکہ امام بھی سید کو ایک مرجع اور ممتاز و قابل رہبر مانتے، ان سے محبت کرتے تھے اور ایام جد و جہد میں بارہا اس سوال کے جواب میں کہ اس انقلاب کی رہبری کے لیے کس کو مد نظر رکھا ہے، وہ سید موسیٰ صدر کا نام لیتے تھے۔ لبنان کی خانہ جنگی جب عروج پر تھی اور مخالفوں نے امام موسیٰ صدر کو لبنان کے داخلی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے اختلاف اور ایک متبادل نوکر کی فراہمی کو راہ علاج سمجھ لیا تھا اور آیت اللہ سید حسن شیرازی نامی شخص کو سامنے لائے تھے کہ جس کی پشت پر شاہ ایران بھی تھا اور ساتھ ساتھ لبنان اور شام میں مقیم شیعوں کی ایک بڑی تعداد اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ وہاں کے سیاستدانوں کو لبنانی عوام کی حمایت حاصل ہو سکے، لیکن امام خمینی نے ایک تاریخی قدم اٹھا کر اپنے ایک فتوے میں اس کو تمام وجوہات خمس، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی حرام قرار دے دی۔ اس طرح یہ سازش ناکام ہو گئی۔ سید کے ناپید ہونے کے بعد امام نے کبھی بھی کرنل معمر قذافی کو ملاقات کی اجازت نہیں دی اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، اس نے ابھی تک ہمارے لیے جناب موسیٰ صدر کا مسئلہ حل نہیں کیا ہے، میں کیسے اس سے مل سکتا ہوں۔ لیبیا کے لیے ایران کے پہلے سفیر کی روانگی کے وقت اسے تاکید کی، جب بھی جناب موسیٰ صدر کے بارے میں کوئی خبر ملتی ہے مجھے فوراً اور براہ راست آگاہ کرنا، اس بارے میں کسی سے کوئی بات مت کرنا، یہاں تک کہ احمد فرزند امام خمینی سے بھی۔ واپسی۔ بتایا جاتا ہے کہ امام صدر اس شعر کو بہت زیادہ گنگناتے تھے: تنہا توئی بائین ہما تنہائیم، تنہا تمہیں خواہی مرابائین ہمیں رسوائیم۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے زمانے اور اس سے پہلے کے ایام میں بہت سے لوگ اس فکر میں تھے کہ سید موسیٰ ایک مرتبہ پھر ایران لوٹ آئیں گے اور اپنی دلی خواہش یعنی تہران اور بیروت کو آپس میں جوڑنے کی آرزو پوری کر سکیں گے، لیکن 1977 اور 1978 میں لبنان کی ناسازگار صورتحال نے تقدیر کی سوئی کو کسی اور ہی طرف گھما دیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے اشارہ کیا گیا کہ اس طویل مدت میں ایک طرف اسرائیل کے حملے اور دوسری طرف فلسطینی تنظیموں کی بے تدبیری نے صورتحال کو شدت کے ساتھ ابتر کیا تھا۔ سید موسیٰ کی کوشش یہ تھی کہ عرب ممالک کی لبنان میں فوجی موجودگی کی کوششوں کے برخلاف ایک تو جنوبی لبنان کے لوگوں کے لیے ہتھیاروں کا انتظام کریں تاکہ کم از کم اسرائیلی حملوں سے اپنی حفاظت کر سکیں،
اور دوسرا ان ممالک کے ذریعے کہ جن کی فلسطینی تنظیموں سے تعلقات تھے، ان تنظیموں پر دباؤ ڈال کر انہیں جنوبی لبنان میں ایک مناسب اور منطقی طریقہ کار اپنانے پر مجبور کر سکیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے عرب ممالک کے رہبروں سے ملاقات کی، غرض سے بڑی تعداد میں دورے کیے، اور ان دوروں کی آخری کڑی لیبیا کا دورہ تھا کہ جس کا شمار PL اور یاسر عرفات کے اصل حامیوں میں ہوتا تھا۔ امام موسیٰ صدر نے 1978 میں کرنل معمر قذافی کی دعوت قبول کر لی اور شیخ محمد یعقوب کے علاوہ ایک معروف نامہ نگار عباس بدر الدین کے ہمراہ لیبیا پہنچ گئے۔ انہیں 6 دن کے بعد ہوٹل سے نکلتے ہوئے آخری بار دیکھا گیا، جب ان کے چاہنے والے ان سے ملاقات کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ سید نے ان سے کہا تھا کہ وہ کرنل قذافی سے ملنے جا رہے ہیں۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن امام کے گھر والے ان سے ملاقات نہیں کر پائے تھے۔ غیر معمولی مشکلات کا سامنا تھا اور امام مسلسل سفر کی حالت میں رہتے تھے۔ سفر سے لوٹنے پر سیدھے سور چلے گئے تھے۔ امام کے گھر والے، جنہیں امام کی یاد ستا رہی تھی، ان سے ملاقات کے لیے سور چلے گئے۔ وہاں پر عوامی جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا اور امام جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ امام کی شریک حیات اور بیٹی حال سے متصل کچن میں چلی گئی اور کھڑکی کے پیچھے سے امام کا دیدار کیا۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ کچھ برادران نے امام پر اعتراض کیا تھا اور پوچھا کرتے تھے کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ گھر والوں کا بھی کوئی حق نہیں بنتا؟ امام نے ان کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا، اگر میں اس معاشرے کا حق ادا کر سکوں تو میرے گھر والوں کا حق بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے برخلاف صحیح نہیں ہے۔ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ معاشرے کے حقوق بھی ادا ہو جائے۔ آج ان لوگوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا ہوں۔ امام صدر کی یہ عادت تھی کہ اپنے سفر کے دوران ہر دن مجلس اعلیٰ کے اراکین اور اپنے گھر والوں سے ٹیلی فون پر بات کرتے تھے، لیکن اس بار کئی دن گزرنے کے باوجود بھی ان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ لہذا ڈاکٹر چمران نے اس مسئلے کی چھان بین کے لیے ایک کمیٹی قائم کی۔ لیبیا کے افسروں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 31 اگست کو اٹلی کے ایک ہوائی جہاز کے ذریعے لیبیا سے اٹلی کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی دوران اٹلی نے بھی اعلان کیا کہ سید موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے صرف سوٹ کیس اٹلی پہنچ گئے تھے۔ لگتا یہ ہے کہ امام موسیٰ صدر نے لیبیا کو کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے، لیکن دکھ تو اس بات کا ہے کہ 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی دنیائے شیعت کے اس فقید المثال رہبر کے بارے میں اس سے زیادہ معلومات موجود نہیں ہے، اور اس فرزند حسین کا وجود نورانی ابھی تک سیاہ بادلوں کی آغوش میں پنہان ہے، اور اس کے دیدار شوق میں شیعوں کے دل اب بھی دھڑک رہے ہیں۔ حقیقت میں ہم سوئے ہیں۔ اسلامی تبلیغ میں اصلاح کی ضرورت۔ مؤسسہ دارت التبلیغ اسلامی کم میں امام موسیٰ صدر کی تقریر سے اقتباس۔ تفسیر بتانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے نصیحت کرنے کا شوق ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنا آنکھوں دیکھا حال آپ کے سامنے بیان کروں۔ سینکڑوں سال پہلے کسی زمانے میں دنیا کے ہر چیز فردی حکومتیں متعلق العنان تھیں۔ ظلم تھا مگر فردی تھا۔ تجارت فردی تھی، بنیادوں پر ہوتی تھی۔ ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ تجارت کرتا تھا۔ ہر کوئی خود ہی کماتا اور خود ہی خرچ کرتا تھا۔ دنیا کی ہر چیز فردی بنیادوں پر انجام پاتی تھی، لیکن آج کی دنیا میں ہر چیز اجتماعی اور تنظیمی شکل اختیار کر چکی ہے۔ حکومتوں نے گروہ اور تنظیمیں تشکیل دی ہیں۔ تجارت بڑی بڑی اور محیر العقول کمپنیوں کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ تبلیغی ذرائع میں وسعت آ چکی ہے۔ مطبوعات کے بڑے بڑے مراکز وجود میں آ چکے ہیں۔ سیاستدانوں نے پارٹیاں بنا لی ہیں۔ اس منظم دنیا میں اگر اب بھی ہم انفرادی قدم اٹھائیں تو یہ نہایت سادگی ہوگی۔ اگر آج ہم مل جل کر وارد میدان نہیں ہوتے اس لیے کہ سب کچھ منظم، اجتماعی اور جماعتی ہے، آپ ایک مثال پیش کریں کہ وہ تنہا چل رہے ہوں، کسی تنظیم کے بغیر حرکت کریں، کسی جماعت کے بغیر آگے بڑھیں یا فردی انداز اپنائیں، آپ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کیوں کر منظم اور مرتب ہیں۔ اب میں اپنے مشاہدات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جس لبنان میں میری رہائش ہے وہ نہ فقط عیسائی مذہب کا ایک اہم مرکز ہے بلکہ مشرق وسطیٰ میں عیسائی مذہب کیتھولک چرچ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔
میرا خدا جانتا ہے کہ جب میں عیسائیوں کے طریقہ کار کا ذکر کرتا ہوں میرے دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ لوگوں کی جن کا دین راہبانہ دین ہے کیوں کر اس انداز میں منظم ہو گئے۔ لائف نامی رسالے کے ایک شمارے کا میں نے مطالعہ کیا ہے جو دنیا کی کیتھولک تنظیموں کے بارے میں تھا۔ اس کے مطابق کیتھولک نظام اتنا منظم ہے کہ دنیا کے تمام احزاب یہاں تک روس کے مخفی اور انڈر گراؤنڈ تنظیمیں بھی اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روس میں پولیس راج ہے اور وہاں پر اگر کوئی حکومت مخالف پارٹی کام کرنا چاہے اسے کس قدر منظم اور عمیق ہونا چاہیے۔ اس رسالے کے مطابق کیتھولک نظام دنیا کے انڈر گراؤنڈ جماعتوں سے بھی منظم ہے۔ یہ تاریخ دنیا لوگ اس قدر منظم ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے۔ ان کے ادارے کئی قسم کے کام کرتے ہیں۔ ایک ادارہ ان کے کلیساؤں پر مشتمل ہے۔ ایک جماعت چرچ کا انتظام سنبھالتی ہے۔ چرچ کا یہ انتہائی قدرت مند نظام لوگوں کی مذہبی امور کی دیکھ بھال میں اتنا منظم ہے کہ اگر کسی دروازے کے گاؤں میں صرف ایک عیسائی گھرانہ رہتا ہو تو اتوار کے دن ایک مخصوص پادری وہاں جا کر نماز دعا کی رسم بجا لاتا ہے۔ لبنان میں ایک گاؤں جو کہ شیعوں کا مرکز ہے اور اس کا نام جبا ہے۔ یہاں کے سارے باشندے شیعہ ہیں اور آس پاس کے سارے علاقے بھی شیعہ ہیں۔ اس گاؤں میں ایک عیسائی گھرانہ، جی ہاں صرف ایک عیسائی گھرانہ رہتا ہے۔ یہاں ایک چرچ بھی ہے۔ جناب پادری ہر اتوار کو یہاں آتا ہے اور چرچ میں نماز کی رسم ادا کر کے واپس جاتا ہے۔ یعنی آپ کو ساری دنیا میں ایک بھی ایسا عیسائی نہیں ملے گا کہ جس سے چرچ غافل ہو اور اس کا خیال نہ رکھے اور اتوار کے دن اس کے لیے نماز کی ادائیگی کا انتظام نہ کرے۔ آپ کو اس طرح کا ایک فرد بھی نہیں ملے گا۔ اب آپ دنیا کی تمام کیتھولک آبادی کا تصور کریں جو 50 کروڑ ہے۔ یہ لوگ ان 50 کروڑ لوگوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرا دستہ دیروں کا ہے جو کلیساؤں کے نظام سے الگ ہے۔ ابتدا میں یہ قرون وسطیٰ میں دینی، علمی اور مذہبی امور کی جانب چرچ کی بے توجہی کے نتیجے میں معارضے وجود میں آئے تھے۔ کچھ جوانوں نے یسوعی نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی اور کام شروع کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ روحانی حضرات لوگوں سے دور ہو گئے ہیں اور انہوں نے اشراف گری اختیار کر لی ہے۔ وہ ایک خاص طبقے کی صورت اختیار کر چکے ہیں، لوگوں سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے نزدیک ہونے کی خاطر ادارے بنائے جو ثقافتی رنگ میں رکھے ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹیاں بنائیں، اسکول تعمیر کی اور پادریوں کی تربیت کی جو پادری ہونے کے علاوہ عدالت میں وکیل بھی ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، معلم، یونیورسٹی کے استاد، فزکس کے ماہر اور کیمیا دان بھی ہیں۔ ان کے اور لوگوں کے درمیان صرف ایک سفید کالر کا فرق ہے، وگرنہ وہ بھی معمولی لباس پہنتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری اسپتالوں، دانشگاہوں، پروفیشنل اسکولوں، یتیم خانوں وغیرہ کی سرپرستی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس سیل کے مائکروب کے موجد روبرٹ کا ایک پادری تھا، آپ حیران نہ ہوں۔ اگر یہ کہوں کہ بہت سارے جدید نظریات کے خالق پادری ہیں تو آپ تعجب نہ کریں۔ انہوں نے اس جذبے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، آ کر مسائل کی لگام کو تھام لیا۔ وہی سرچشمہ جو اخبار اور احادیث کی روح سے العلماء باللہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اسی سرچشمے کو تھام لیا۔ انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، ریاضی دان، فزکس دان وغیرہ، خدا جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اداروں میں کیا کچھ کرتے ہیں۔ آپ خیال نہ کریں کہ یہ لوگ دن دہاڑے عیسائی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اپنے علم اخلاق لوگوں کے ساتھ اپنائیت کے طریقے سے انہیں پھانس لیتے ہیں۔ میں نے گزشتہ سال سیدہ کے رہنے والے شفیق قاسم نامی ایک سنی جوان کے ساتھ 14 مرتبہ گفتگو کی ہے۔ یہ جوان لبنانی عیسائیوں کے اسکول میں پڑھتا تھا اور جب اس کی کلاسیں ختم ہو گئیں اور اس نے 12ویں جماعت کی ڈگری حاصل کر لی، وہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہو گیا۔ اس نے اعلان اپنے عیسائی ہونے کا اقرار کیا۔ اس کے ماں باپ وحشت زدہ ہو گئے، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حقیقت میرے پاس آئے، کہنے لگے جناب والی، یہ دین اسلام سے خارج ہو گیا ہے، آپ اس کا کوئی علاج کریں۔ ہم نے بھی گفتگو شروع کی۔ میں نے محسوس کیا کہ نہ صرف اس نے عیسائی مذہب اختیار کیا ہے بلکہ لبنان کے اس عیسائی اسکول کی تبلیغ کے زیر اثر ایک کٹر اور مخلص عیسائی بن چکا ہے۔ ہمارے وہاں کئی معروف شیعہ جوان ہیں جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عیسائی مذہب اختیار نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں ان کے کئی ہزار یونیورسٹیاں ہیں۔ ایک عیسائی دینی ادارے کے پاس کئی ہزار یونیورسٹیاں ہیں۔ ان کے پاس دسیوں ہزار اسکول، اسپتال، یتیم خانے، پروفیشنل اسکول، مشاورتی ادارے،
جم خانے، بخشن ہال اور اس سے 1000 گنا زیادہ سماجی ادارے ہیں۔ انہوں نے جو اعداد و شمار فراہم کیے ہیں اس کے مطابق 30 کروڑ لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ جناب والی جو بھی ہو، جب 30 کروڑ لوگ ناخواندگی سے علم کی دنیا میں آتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان سب نے عیسائی مذہب اختیار تو نہیں کیا، لیکن ان میں سے بہت سارے عیسائی بن چکے ہیں۔ 14 پادریوں کی ایک جماعت تبلیغ کے لیے یوگانڈا گئی۔ یوگانڈا ایک افریقی ملک ہے، آپ نے یقیناً اس ملک کا نام سنا ہوگا۔ 14 پادری وہاں چلے گئے اور افریقی باشندے انہیں کھا گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا انہوں نے اپنے مقصد سے ہاتھ کھینچ لیا؟ جی نہیں، 14 تارک دنیا خواتین اور راہب بچیوں کو ان کی جگہ روانہ کیا اور وہ تبلیغ میں جٹ گئے۔ اس وقت یوگانڈا میں عیسائیوں کی آبادی 50 سال پہلے کی نسبت 100 برابر ہو گئی ہے۔ فرانس کے ایک بڑے مستشرق ماسینیون نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دنیائے اسلام کا کیلنڈر ہے، اور یہ کتاب 1945 میں شائع ہو چکی ہے۔ ماسینیون اس کتاب میں لکھتا ہے کہ 1945 میں سیاہ فام افریقہ میں 60 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن عیسائیوں کی تبلیغ اور ان کی کوششوں کے سبب ان کالوں میں سے 10 لاکھ لوگ عیسائی بن گئے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آ کر اسلام کی آبرو ریزی کی، کہا کہ ذرا آ کر دیکھیں کہ مسلمان کتنے پسماندہ ہیں، آ کر دیکھیں ان کے ملکوں میں کتا فوج کا تختہ الٹنا ہوتے ہیں، دیکھیں کہ یہ کتنے گندے ہیں، دیکھیں ان کی تعلیمی صلاحیت کتنی حقیر ہے، دیکھیں اس سارے عرصے میں ایک بھی علمی میڈل کسی مسلمان کو نہیں ملا ہے۔